قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے۔ اللہ ان لوگوں کا دوست ہے، مددگار ہے جو لوگ ایمان لائے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر آتا ہے۔ یخرجہم من الظلمات، اللہ ان کو اندھیروں سے نکالتا ہے، الی النور، روشنی کی طرف۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، اولیاؤہم الطاغوت، ان کا دوست طاغوت ہے، شیطان ہے۔ اور وہ کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ روشنی سے اندھیرے کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اندھیرے سے روشنی کی طرف، اور شیطان کیا کرتا ہے؟ روشنی سے اندھیرے کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں اولئک اصحاب النار، یہ جہنمی لوگ ہیں جو روشنی سے اندھیرے کی طرف جاتے ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ جہنمی لوگ ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ قرآن کریم کی سورہ ابراہیم کا جو آغاز ہوتا ہے نا، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کتاب ہے جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالیں۔ یہ کتاب ہم نے کیوں نازل کی؟ تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال کر لائیں۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ قرآن کریم کی اور کئی آیات میں بھی یہ مفہوم بیان ہوا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین ہمیں دے کر گئے ہیں، یہ روشنی ہے۔ یہ کیا ہے؟ روشنی ہے، نور ہے۔ اور حضور علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے دنیا میں جو نظام موجود تھے وہ کیا تھی؟ تاریکیاں تھیں۔ وہ کیا تھے؟ اندھیرے تھے۔ یعنی حضور کے آنے سے پہلے لوگ اندھیرے میں تھے، تاریکی میں تھے، گمراہی میں تھے، اور حضور کے آنے کے بعد لوگوں کو ہدایت ملی، روشنی ملی۔ اس روشنی کا یہ مطلب تو نہیں نا کہ حضور کے آنے سے پہلے دنیا میں سورج نہیں نکلتا تھا، ایسا تو نہیں ہے۔ کیا خیال ہے؟ حضور کے آنے سے پہلے دنیا میں سورج نکلتا تھا؟ نہیں نکلتا؟ سورج تو نکلتا تھا۔ اس نور اور اس اندھیرے سے مراد ہدایت کا نور اور گمراہی کی تاریکی ہے۔ گمراہ شخص تاریکی میں ہے، اندھیرے میں ہے، اور ہدایت یافتہ شخص روشنی میں ہے۔ اب اس کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ آج میں نے پچھلے بیان میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ آج جو اصل مسئلہ ہے مسلمانوں کو جو پیش آ رہا ہے وہ نظریات کا ہے، عقیدے کا ہے۔ عقیدہ ٹھیک ہوگا تو عمل ٹھیک ہوگا، عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے آخرت میں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے آنے سے پہلے کیا ایسے حالات تھے جس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تاریکی تھی، اور پھر فرمایا کہ روشنی، اور پھر ذرا آج کے دور کے ساتھ اس کو کمپیئر کر کے دیکھیں کہ آج کا دور تاریکی کا دور ہے یا روشنی کا دور ہے۔ اس لیے کہ ہم نے تو آج عمل کرنا ہے نا، ہم نے تو آج 2024 میں عمل کرنا ہے قرآن پر، حدیث پر، تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اندھیرا کیا ہے اور روشنی کیا ہے۔ اسی سے ہم الگ کریں گے، سیگریگیٹ کریں گے، فرق کریں گے کہ یہ اندھیرا ہے، اس سے بچنا ہے، یہ روشنی ہے، اس کی طرف جانا ہے۔ تو آج کے دور میں اندھیرا کیا ہے اور آج کے دور میں روشنی کیا ہے؟ اب مثال کے طور پر اگر آپ عقیدے کی بات کریں تو حضور علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو عرب میں لوگ، مکہ مکرمہ میں لوگ کیا کرتے تھے؟ عقیدہ کیا تھا ان کا؟ شرک کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟
شرک بت پرست ہے نا، بتوں کی عبادت کرتے تھے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آ کے فرمایا لا الہ الا اللہ. آپ نے کیا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ. آپ نے سارے بتوں کی نفی کر دی. لات، منات، عزا، جتنے بت ہیں آپ نے فرمایا کوئی معبود نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ شرک اندھیرا ہے. شرک کیا ہے؟ اندھیرا ہے. اور توحید کیا ہے؟ روشنی ہے. شرک اندھیرا ہے اور توحید روشنی ہے. تو آج اگر کوئی آدمی شرک کرتا ہے، اگر کوئی آدمی شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اللہ کے سوا کسی کو خیر و شر کا مالک سمجھتا ہے، اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشا حاجت روا سمجھتا ہے، وہ اندھیرے میں ہے روشنی میں ہے؟ بولیں، وہ اندھیرے میں ہے. اس لیے کہ اسی اندھیرے سے نکالنے کے لیے اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لائے تھے. حاجات پوری والا، عزت ذلت دینے والا، خیر و شر کا مالک، رزق کا مالک اللہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے دنیا کو اس اندھیرے سے نکالا. اور کتنا آپ کو ریزسٹنس کرنی پڑی، کتنی مزاحمت کا سامنا ہوا. آپ ایسے تو نہیں نکالا دنیا کو. آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ستایا گیا یا نہیں؟ تکلیفیں دی گئی نہیں دی گئیں؟ بنیادی مسئلہ کیا تھا؟ بنیادی مسئلہ عقیدہ توحید سے تھا. آپ نے ساری تکلیفیں برداشت کی، اپنا نظریہ نہیں چھوڑا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ روشنی توحید میں ہے اور گمراہی اور تاریکی شرک میں ہے. جو مشرک ہیں وہ تاریکی میں ہے، جو موحد ہیں وہ روشنی میں. جو مشرک ہے وہ، یہ باتیں سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ آج جب ہم دین کی بات کرتے ہیں نا، آج کے دور کو ترقی یافتہ دور کہا جاتا ہے. ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ترقی یافتہ دور کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز میں ہم ترقی کر رہے ہیں. تو ترقی بہت ساری چیزوں میں ہو رہی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ہر چیز میں ترقی کر رہے ہیں. بہت ساری چیزوں میں ہم پیچھے جا رہے ہیں. میں آپ کو وہی بات مثالوں سے سمجھانا چاہتا ہوں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے، شراب پی جاتی تھی یا نہیں پی جاتی تھی؟ بولیں، شراب پی جاتی تھی. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آ کے شراب کو حرام کر دیا. اسلام نے کیا کیا؟ شراب کو حرام کر دیا. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. اللہ فرماتے ہیں یہ شراب، جوا، یہ جو تم فال نکالتے ہو جھوٹے پونٹے، یہ سب ناپاکی ہیں. فاجتنبوہ، اس سے اجتناب کرو. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء. شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی پیدا کرے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آ کے جب شراب کو حرام کیا، آپ نے روایات سنی ہوں گی کہ مدینہ کی گلیوں میں شراب ایسے بہہ رہی تھی جیسے پانی بہہ رہا ہوتا ہے. مدینہ کی گلیوں میں شراب ایسے بہہ رہی تھی جیسے پانی بہہ رہا ہوتا ہے. تو شراب کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ شراب تاریکی تھی یا روشنی تھی؟ شراب نوشی کیا تھی؟ تاریکی تھی. اور شراب کا معاشرے سے ختم ہو جانا یہ کیا تھی؟ ہدایت اور روشنی. تو آج جس معاشرے میں شراب نوشی نہیں ہوگی وہ معاشرہ ترقی یافتہ ہوگا، یا جس معاشرے میں شراب نوشی ہوگی وہ معاشرہ ترقی یافتہ ہوگا؟ اندھیرے میں وہ معاشرہ ہے جو شراب پیتا ہے، یا اندھیرے میں وہ معاشرہ ہے جو شراب نہیں پیتا؟ بولیں، اندھیرے میں وہ معاشرہ ہے جو شراب پیتا ہے، اس لیے کہ اس معاشرے سے اللہ کے رسول نے نکالا تھا. وہ ظلمات ہیں، وہ اندھیرے ہیں. اور قرآن میں اللہ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. یہ کتاب ہم نے اس لیے نازل کی تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر آئیں. حضور تو شراب نوشی چھڑوا کر ایسے معاشرے کی تشکیل آپ نے فرمائی جس میں شراب نوشی زیرو تھی، شراب نوشی ختم.